الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ سبحانہ وتعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن مستجابا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے. یہ منزل نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ گزرگاہ ہے. یہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے کا جہان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکے کا گھر ہے، یہ منزل نہیں ہے. یہاں سے تو گزرنا ہے. منزل کہاں ہے؟ منزل تو آگے ہے. اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو اس منزل تک پہنچنے کی رغبت دلا رہے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میں دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو متقی اور تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. یہ وہ تمہاری منزل ہے. اپنی صلاحیتیں، اپنے استعدادیں، اپنی قوتیں اس منزل تک پہنچنے میں لگاؤ کہ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے میں اور جنت تک پہنچنے میں. تو منزل وہ ہے. اور ایک طرف منزل ہے، دوسری طرف گھاٹی بھی ہے. ایک طرف منزل ہے کہ جہاں پہنچنا ہے، اور ایک گھاٹی بھی ہے جہاں سے بچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو دو منزلیں بتا دی، دو جگہ بتا دی. ایک جگہ پہنچنا ہے کہ وہاں کی دوڑ لگاؤ، وہاں کی طرف رغبت کرو. اور ایک جگہ بتایا تو وہ گھاٹی ہے، نقصان کی جگہ ہے، وہاں سے بچو. کہ دنیا میں آئے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے اور ختم ہو جانا ہے. کل من علیہا فان. سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. اور جو دنیا میں آیا ہے اسے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اور جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر آدمی وہاں پر چھپ نہیں سکتا، نہ چھپ سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے. یومئذ یقول الانسان. اس دن انسان کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر. بھاگنے کی جگہ کدھر ہے؟ بھاگو کہاں؟ نہ چھپنے کی جگہ ہے اور نہ بھاگنے کی جگہ ہے. نہ چھپنے کی جگہ ہے نہ بھاگنے کی جگہ ہے. اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور یہ پیشی کیسی ہے؟ قرآن میں کیسے آتا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. تم سب کے سب مرو گے اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور تمہاری پیشی بھی اکیلے ہوگی. جیسے تم دنیا میں اکیلے آئے تھے ایسے تمہیں اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور جو تم دنیا میں جو کچھ کرتے رہے، کماتے رہے، اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے، اس سب کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے. وہاں تو اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آخرت کی زندگی کو ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے. عقل دھوکہ کھا جاتی ہے. عقل دھوکہ کھا جاتی ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم. کیسے ہے؟ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ہڈیاں، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ایک بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں.
کہا محمد آپ کی کچھ باتیں میں نے سنی ہیں بڑی عجیب لگتی ہیں، آپ کی کچھ باتیں میں نے سنی ہیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی باتیں؟ کہا ایک تو یہ بات کہتا ہے، ایک بات تو یہ کہتا ہے، اس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے، ایک بات آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب جو ہیں یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر تیرے دین میں داخل ہو جائیں گے، عرب مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسرا تو یہ کہتا ہے، دوسری بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے، اور تیسری بات مجھے تیری سمجھ نہیں آتی کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، اور آپ کہتے ہیں جمع ہوں گے، پھر اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ایک دن تو دیکھے گا کہ جب سارا عرب مسلمان ہوگا اور سارا عرب اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر میرے دین میں داخل ہوگا، تو اس بات کو دیکھے گا، اور تو یہ بات دیکھے گا کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے، اور کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، اور تیرا ہاتھ پکڑ کر وَلَأُذَكِّرَنَّكَ مَقَالَتَكَ، اور تجھے تیری یہ بات یاد دلاؤں گا کہ دیکھ تو مر گیا تھا، آج تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ اس نے یہ بات، اس نے کہا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر اس نے دیکھا کہ سارا کا سارا عرب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، سارے عرب مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے دیکھا کہ کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے، کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے، تو اس بات سے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ مدینہ آیا، جب مدینہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں پہنچا، اور پھر جب بھی آپ کی مجلس میں آتا حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ تیرا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن پکڑیں گے، اور جس کا ہاتھ حضور پکڑ لیں گے پھر جنت میں جانے سے پہلے تک اس کا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، تو وہ خوش نصیب ہے تیرا ہاتھ نبی پکڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ایسے نہیں کہ ہم آئے اور چلے گئے، آئے زندگی گزاری اور چلے گئے، نہیں، مقصد والی زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنہ ومسيئكم النار۔ اے ابو سفیان، اللہ کی قسم تم سب کے سب مرو گے، اور پھر ایک دن تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے، پھر تم میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور تم میں سے جو برے ہوں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے۔ ہم دنیا میں ایسے نہیں آئے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، اور یہ زندگی نہ تو بیکار پیدا ہوئے ہیں اور نہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، نہ ہم بیکار ہیں اور نہ ہم آزاد ہیں، بیکار نہیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار نہیں ہیں، کیسے آئے اور زندگی گزاری اور چلے گئے، نہیں، آنے کا مقصد ہے، پیدائش کا مقصد ہے، پیدا ہوئے کسی مقصد کے لیے، بیکار نہیں پیدا ہوئے، اور آزاد بھی نہیں ہیں کہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک بول پر پہرا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھوں پر پہرا، زبان پر پہرا، دل پر پہرا، سوچ پر پہرا، ہاتھوں پر پہرا، اس پورے جسم پر پہرا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک تانا باندھا ہوا اللہ نے، پھر قیامت کے دن یہ تانا جو ہے یہ کھلے گا اور اس کے سامنے آ جائے گا، اور پھر کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا ہوا میرے اعمال نامے کو؟ نہ تو چھوٹا چھوٹا نہ بڑا چھوٹا، سب کچھ لکھا گیا، اس میں سب کچھ اس میں آ گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی نے ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آسمانوں سے اپنا علم اتارا، آسمانوں سے اپنا علم اتارا، اور اس علم کو لانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کیا وہ ہستیاں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی مبارک ہستیاں ہیں۔
وہ اس آسمانی علم کو اللہ کے پاس سے لے کر آئے کہ انسانیت کی زندگیوں میں وہ علم آئے، وہ طریقہ زندگی اور وہ علم جس علم کے اندر رہنمائی ہے جنت کی طرف جانے کی اور جہنم سے بچنے کی۔ جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے یعنی انبیاء پر کتابیں بھی نازل ہوئیں، صحائف بھی نازل ہوئے، اور کچھ انبیاء ایسے آئے جو پچھلے نبیوں کی جو ان پر کتابیں آئی تھی اس کی تبلیغ کے لیے آئے، اور ساری کی ساری کتابیں اور سارے کے سارے صحائف وہ سب کے سب رمضان المبارک میں اترے۔ یعنی رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ وہ علم اور وہ طریقہ زندگی جو انسانیت کو گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے، وہ طریقہ زندگی اور وہ علم اپنے اندر لینے کے لیے یہ مبارک مہینہ اس سے زیادہ اور کوئی مناسبت والا مہینہ نہیں ہو سکتا کہ سارے آسمانی علم اللہ کی طرف سے سارے ہدایات وہ اس مبارک مہینے میں اتری۔ چنانچہ زبور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی 2 یا 3 رمضان المبارک کو، اور اس کے 300 سال بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی 7 یا 8 رمضان المبارک کو، اور پھر اس کے 1500 سال بعد انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 17 یا 18 رمضان کو۔ زبور نازل ہوئی 7 یا 8 رمضان کو، اور انجیل 17 یا 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن جو ہے یہ 23 سال میں تو نبی علیہ السلام پر آیا، لیکن سارا کا سارا قرآن وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں وہ سارا کا سارا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس مبارک رات میں نازل کیا۔ تو لہذا اس مبارک مہینے کو ایک بہت بڑی نسبت حاصل ہے اس علم کو اپنے اندر اتارنے، اس زندگی کو سیکھنے اور اس زندگی کو لے کر عالم میں پھرنے کے لیے اس مبارک مہینے کو بہت دخل ہے۔ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے سے مفتی صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، حقیقت ہے بڑے خوش نصیب ہیں۔ ابھی حافظ صدیق صاحب بتا رہے تھے، ایک بیٹا یہاں سنا رہا، ایک بیٹا کہیں اور سنا رہا۔ یہاں کتنے ساتھی ایسے بیٹھے ہیں جن کے ایک نہیں 2 3 بچے قرآن کے حافظ، ہمارے یہ پیچھے صاحب بیٹھے ہیں، اور جن سے بہت سارے ساتھیوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارا یہ سفر تھا چلی کا، پورے چلی کے اندر 20 حفاظ، ہمارے میٹھے پور میں 20 سے زیادہ ہوں گے۔ اس سے فرما رہے تھے 7 آدمی تو صرف وہ وفاق کا امتحان دینے کے اس سال کے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن دیا، اور پھر اللہ نے ایسے لوگ دیے کہ وہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ کر چکے ہیں کہ یہ اللہ فرما رہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ نے حفاظت کرنی ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے حفاظت کرنی ہے۔ اب جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا قرآن کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن جائے، قرآن محفوظ ہونا ہے اور ہو کر رہنا ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہوتا چلا جائے گا، لیکن وہ مبارک ہستیاں اور وہ مبارک لوگ اور وہ مبارک سینے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو پیش کریں گے اس قرآن کی خدمت کے لیے، اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، اس قرآن کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے، وہ خوش نصیب ہستیاں ہوں گی۔ یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہم ذریعہ بنے قرآن کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، کہ قرآن کو محفوظ کریں، قرآن کے مطابق زندگی کو بنائیں اور اس قرآن کو لے کر ساری دنیا میں بنائیں۔ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، سب میں تحریف ہو چکی ہے۔ تورات میں تعریف ہو چکی، زبور میں تعریف ہو چکی، انجیل میں تعریف ہو چکی۔ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ زبور وہی زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل وہی انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ بات پورے وثوق کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ قرآن کریم، قرآن مجید وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل
جبریل امین اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور یہی بھی قرآن ہے جس کو صحابہ نے حضور سے لیا اور امت تک محفوظ طریقے سے پہنچایا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے قرآن کو مکمل کیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین مکمل ہو گیا قرآن کی صورت میں، اور یہ دین مکمل ہو گیا احادیث کی صورت میں۔ اللہ نے حضور پر قرآن کو، اس دین کو مکمل فرمایا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ کسی چیز یعنی جو کمال ہے، کمال یہ کہتے ہیں صفات کے اعتبار سے مکمل ہونے کو، پورا ہونے کو، اور تمام کہتے ہیں اجزاء کے اعتبار سے مکمل ہونے کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اکملت واتممت، کہ صفات کے اعتبار سے بھی مکمل، یہ قرآن، یہ دین صفات کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ مکمل، اور اجزاء کے اعتبار سے بھی مکمل۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ عربی میں سمجھ کیا کمال کہتے ہیں صفات کے اعتبار سے پورا ہونے کو، اور تمام کہتے ہیں اجزاء کے اعتبار سے مکمل۔ اب نہ کوئی صفت باقی رہی نہ کوئی جز باقی رہا، کہ صفات کے اعتبار سے مکمل ہے اور اجزاء کے اعتبار سے مکمل ہے۔ اب پھر اعلان ہے اللہ کی طرف سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آؤ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن نماز آئے گی، اللہم انی الصلاۃ، اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے انکی علی خیر، تو خیر پر ہے، بھلائی پر ہے۔ روزہ آئے گا، اللہم انی الصیام، اللہ میں روزہ ہوں، اللہ فرمائیں گے انک علی خیر، تو خیر پر ہے۔ صدقہ آئے گا، اللہم انی الصدقہ، اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائیں گے تو خیر پر ہے۔ حج آئے گی، اللہ میں حج ہوں، اللہ فرمائیں گے تو خیر پر ہے۔ حتی تجیع الاعمال، سارے کے سارے اعمال آئیں گے، حتیٰ کہ آخر میں اسلام آئے گا، آخر میں اسلام آئے گا، اور اسلام اللہ کے سامنے عرض کرے گا اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو سلامتی ہے، تو سلام ہے، تو اسلام ہے اور میں سلام ہوں، اور پھر آج میرا جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ تیری وجہ سے ہوگا، جس نے تجھے اپنایا تھا، جس نے تجھے اپنی زندگی میں بسایا تھا اور تیرے مطابق اپنی زندگی کو چلایا تھا، آج اس کو میں نوازوں گا، اور جس نے تجھے چھوڑا تھا اور تجھ سے ہٹ کر زندگی گزاری تھی، آج پھر میں بھی اس سے اپنا منہ پھیر لوں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اور اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت اللہ کی طرف سے چنی ہوئی امت ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ حضور نے فرمایا دو نام اللہ کے ایسے ہیں، دو نام اللہ کے ایسے ہیں کہ جن دو ناموں کے ساتھ اللہ نے میری امت کا نام رکھا، کہ یہ دو نام اللہ کے بھی ہیں، اللہ نے میری امت کے بھی دو نام رکھے۔ کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام سلام ہے، اور میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا نام مومن ہے، اور میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا۔ ما ان الجنت حرمت للانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں محمد الرسول اللہ جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، اور حرمت الجنت علی الانبیاء حتی تدخل امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے، میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ تورات میں اللہ نے فرمایا ان احمد و امتہ حمادون، احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت اللہ کی بہت تعریف کرنے والے ہیں۔ یحمدون علی کل خیر و شر، ہر اچھے اور برے حال میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ یسبحون علی کل منزل، جب بھی کسی جگہ سے اتریں گے سبحان اللہ کہتے ہوئے اتریں گے۔ یکبرون علی کل شرف، کہیں چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھیں گے۔ نداؤہم فی جو السماء، ان کی آذانوں کی آوازیں بلند فضاؤں میں گونجیں گی۔ لہم دبی فی صلاتہم کدبی النحل علی الصخر، جب ان کی آذانوں کی، اس امت کی، وہ امت جو حامل قرآن ہے، جو امت اسلام اور قرآن کو لے کر چلنے والی ہے، اس امت کے بارے میں فرمایا ان کی آذانوں کی آوازیں بلند فضاؤں میں گونجیں گی۔ لہم
دوی فی صلاتہم کدوی النحل علی الصفر، یہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں ایسے صفیں بنائیں گے جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں، اپنے رب سے ایسے ہم کلام ہوں گے جیسے پہاڑ کی چوٹی پر مکی کی بنبناہٹ، ویصفون فی الصلاۃ کصفوف الملائکہ، کہ نماز میں صفیں بنائیں گے جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا زبور میں، یا داؤد انہ سیاتی من بعدک نبی، ان قریب تیرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد و محمد، اس کا نام احمد ہے اور محمد ہے، صادقا سیدا، وہ سچے اور سردار ہیں، لا اکذب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، وہ نبی نہ مجھ سے کبھی ناراض ہوگا اور نہ میں کبھی اس کو ناراض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ امتہ مرحومہ، اس نبی کی امت میری خاص رحمت سے نوازی ہوئی ہے، آتیتہم من النوافل مثل آتیت الانبیاء، اس امت کے لوگوں کو میں نے وہ چیزیں نفل کے طور پر دی جو نبیوں اور رسولوں کو دیتا تھا، وفرضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء والرسل، اور وہ چیزیں فرض کی ہیں جو نبیوں اور رسولوں پر فرض کرتا تھا، حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، یہاں تک کہ یہ امت قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کا نور نبیوں کے چہروں کے نور کی طرح ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انجیل میں، یا عیسیٰ انی باعث بعدک امتا، اے عیسیٰ تیرے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں، ان اصابہم ما یحبون حمدوا وشکروا، اگر ان کو کوئی اچھا حال پہنچے گا، خوشی کا حال پہنچے گا، وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، اور جب کوئی ناپسندیدہ حال پہنچے گا وہ صبر کریں گے، ثواب کی امید رکھیں گے، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ ان کے پاس علم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ کیسے ممکن ہے جب ان کے پاس علم بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو اور خوبیاں نبیوں والی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اعطیہم من علمی و حلمی، میں اس امت کے لوگوں کو اپنے علم میں سے علم دوں گا اور اپنے علم میں سے علم دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امت چنی ہوئی ہے، اللہ نے اس امت کو چنا، اور قرآن جیسی عظیم اللہ نے دولت عطا فرمائی تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جمع کیا۔ قرآن کے ساتھ ہمیں دو نسبتیں ہیں اور دو بڑی نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، کہ ہدایت پانی ہے اور صحیح راستہ چاہیے تو قرآن کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ لیکن یہ قرآن ہدایت کی کتاب بنے، اس کے لیے ایک اور چیز قرآن نے یہیں پر ذکر کی، لا ریب فیہ، کہ سب سے پہلے اس لا ریب فیہ کو اندر اتارنا پڑے گا، پھر ہدایت آئے گی۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے اندر جو ریب ہے، اندر جو شک ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، پھر ہدایت آئے گی۔ جسے کلمے کے اندر پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سے ہوتا ہے، تو پہلے نفی کرائی گئی، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں مگر کون؟ اللہ۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون ہے؟ حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ لگانی، اللہ سے دل لگانا ہے۔ تو پہلے نفی کرائی پھر اس بات ہے، تو ایسے ہی پہلے ریب اندر سے نکلے گا اور پھر ہدایت اندر اترے گی۔ اب اس کی دو تین مثالیں دیتا ہوں۔ قرآن میں آیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کہہ رہا اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب نگاہ ایک ہے نظر اور ایک ہے خبر، ریب اندر سے نکلے گا تو نظر کی نفی کرے گا، خبر پر یقین کرے گا، خبر رسول پر، خبر اللہ کی خبر پر، رسول اللہ کی خبر پر یقین کب کرے گا؟ جب دل کا ریب ختم ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، لیکن ظاہر میں کیا لگتا ہے؟ 100 روپے پر سود کتنا لگے گا بھائی؟ 5 روپے سود لگ گیا۔ اب نظر تو آ رہا 105 ہو گئے، زیادہ ہو گیا، لیکن لا ریب فیہ نفی کریں گے کہ نہیں، قرآن کہہ رہا کہ سود سے مال گھٹتا ہے، تو یہ ہے یقین۔ اب اس کی نفی کرے گا،
یوربی صدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتا ہے. ظاہر میں نظر کیا آئے گا؟ 100 روپے پر 2.5 روپے کم ہو گئے. 100 بوریوں میں سے 10 نکل گئی تو نظر تو کیا آ رہا؟ کم ہو گیا. لیکن لا ریب فی قرآن کہہ رہا نہیں 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 نہیں، یہ بڑھ رہا ہے، یہ مال بڑھ رہا ہے. تو پہلے ریب نکلے گا. اور یہ ریب کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے تو محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے وقت دینا ہوگا. صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. تو ایک نسبت قرآن سے کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی میں اور دنیا کی اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ وہ قرآن ہے. تو یہ ایک نسبت ہے. اور دوسری نسبت قرآن کے ساتھ ہماری کیا ہے کہ جس ہستی پر قرآن اترا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت کا تاج پہنایا. تو ختم نبوت میں سے ایک دوسری نسبت یہ ہے کہ قرآن ایک پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس علم کو اپنے اندر لینے کے لیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے اور اس علم اور اس روشنی کو لے کر دنیا میں پھرنے کے لیے اس سے مناسب مہینہ کوئی نہیں ہے. اب تو بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے، چند گھڑیاں باقی ہیں. یہ تو ایسا مبارک مہینہ ہم پر گزرا اور ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں. یہ تو آخری دن تو ندامت والے دن ہیں، کیونکہ رمضان تو پورے سال کا قلب تھا کہ رمضان جیسا گزرا ویسا اس کا پورا سال گزرے گا. اور آخر پر اعتبار ہے، انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے کہ سال کا دار و مدار تھا رمضان پر اور رمضان کا دار و مدار ہے کہ رمضان جیسا کیسا. اب آخری لمحات اگر اس کے صحیح گزر گئے تو ٹپا لگ جائے گا صحیح کا، اور اگر آخری لمحات بھی غفلت میں گزر گئے تو پھر غفلت ہی ہوگی. یہ تو ایسی مبارک گھڑیاں اور ایسی مبارک راتیں، ایک رات یہ جو لیلۃ القدر، یہ تو وہ مبارک رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. اور ایک روزہ من صام یومن تطوعا، نفلی روزے پر اللہ کیا دے رہے؟ نفلی روزے پر اللہ، یہ تو فرض روزے ہیں، نفلی روزے پر اللہ کیا دے رہے؟ من صام یومن تطوعا، جو ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، فرماتے ہیں ثم اعطى من الارض ذهبا، اس کو ساری دنیا سونے سے بھر کر دے دی جائے. لم يستوفي ثوابه من ثوابه، کہ اس کا جو ثواب اس کو ملے گا ساری دنیا سونے سے بھری ہوئی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ. اور جو تراویح میں ایک رات کی تراویح میں ایک سجدے میں 1500 نیکی اس کو ملی، اور جنت میں ایک محل دیا گیا اور جنت میں ایک درخت لگ گیا. اب یہ ساری کی ساری نیکیاں الحمدللہ اکٹھی ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے جو 4 خوبیوں کے ساتھ روزہ رکھے، من صام نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر روزہ رکھے، ولم یعمل خطیئہ، کسی قسم کے گناہ میں نہ لگے، ولم یشرب مسکرہ، اور کسی قسم کی نشہ آور چیز کو استعمال نہ کرے، ولم یقتل فیہ ببہتان مسلمہ، کسی مسلمان پر بہتان نہ لگائے. جو ان 4 خوبیوں کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ ہر رات میں 100 حوروں سے اس کی شادی کرائیں گے. کتنی حوروں سے بھائی؟ 100 حوروں سے. تو 30 راتوں میں کتنی حوریں ہوں گے بھائی؟ 3000 3000 حوریں. تو اگر 29 ہو گئے تو پھر کتنی ہو جائیں گے بھائی؟ 100 کم ہو جائیں گے. تو وہاں پتہ چلے گا نا ان کی قیمت قدر. تو اللہ ہر رات میں 100 حوروں سے شادی کرائے گا. ایک روزے کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے جس کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، 1 اینٹ زمرد کی، اور وہ ایسا خوبصورت محل اور اتنا عالی شان محل ہوگا کہ جس کا عنبر اور مشک اور زعفران سے اس کا گارا ہوگا، اور اس کے نیچے سے دودھ کی، شراب کی اور جو پانی کی نہریں نکل رہی ہوں گی. اور اس اتنا بڑا محل ہوگا. لو ان الدنیا کلھا
وضعت فیہا، اگر سارا کے ساری دنیا یہ ساتوں بر اعظم اٹھا کر اگر اس محل میں رکھ دیے جائیں، حدیث میں آتا ہے یہ ساتوں بر اعظم اٹھا کر اگر اس محل میں رکھ دیے جائیں جو روزہ دار کو ایک روزے کے بدلے میں ملا تھا، تو ایک روزے کے بدلے میں ملنے والے محل کے اتنی بڑی قیمت ہے، لکانت کمربت عنز من الدنیا، جیسے کہ پوری دنیا میں ایک بکری کو کھڑا کر دو تو جیسے بکری چھوٹی سی نظر آئے گی، ایسے یہ ساتوں بر اعظم اٹھا کر اگر اس محل کے اندر رکھ دیے جائیں تو یہ ساتوں بر اعظم اتنے چھوٹے نظر آئیں گے سبحان اللہ۔ ایک روزے پر۔ تو 30 روزوں پر کیا کچھ ملے گا، تراویح پر کیا کچھ ملے گا، اور یہ سب کچھ ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے، حق اور سچ ہے۔ اور یہ مبارک راتیں، یہ تو وہ دن چل رہے، ابھی بھی وقت باقی ہے کہ وہ اعلان جو عام دنوں کے اندر تہجد میں ہو رہا تھا، یہ اعلان روزانہ ہو رہا، ہر رات میں ہو رہا، حل من مستغفر حل من تائب حل من سائل، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے حل من قضا فاعطیہ قضا، ہے کوئی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے والا۔ یہ تو اپنی حاجتوں کو اللہ سے پورا کروانے کے لمحات۔ تو اس مبارک مہینے میں میرے بھائیوں دوستوں، اور اس مبارک موقع پر ہم یہ طے کریں، ہم یہ عزم کریں کہ بھائی آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس زندگی سے توبہ کرنا ہے۔ اور قرآن کے ساتھ جو دوسری نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس امت میں پیدا فرمایا اور عالمی ذمہ داری عطا فرمائی کہ قرآن ایک پیغام ہے، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، یہ ہے قرآن کا پیغام۔ اس موقع پر تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ رمضان جا رہا، اب شروع میں کہہ رہے تھے رمضان آ رہا، رمضان آ رہا، رمضان آ رہا، اور اب کیا کہہ رہے بھائی، رمضان جا رہا، رمضان جا رہا، رمضان۔ لیکن میرے بھائیوں، رمضان جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے اور وہ اس کے مقدر میں جائے گی کہ فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس لیے آخری لمحات تو عزم اور توبہ کرنے کے لمحات ہیں کہ جو غفلت کی زندگی پہلے گزری اس زندگی پر بھی توبہ، اور جو رمضان کے جو 26-24 دن گزر گئے اس پہ جو غفلت ہوئی اس پر بھی توبہ۔ اب جو باقی دن ہیں ان دنوں میں ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی اب کے جو 3-4 دن باقی ہیں ان دنوں میں تم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کریں۔ اور یہ عہد کا وقت ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے، یہ قرآن کے ختم کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے دعا ختم القرآن مستجابہ، ختم قرآن کا موقع ایسا موقع ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ عزم لے کر اٹھنا ہے، یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، قرآن والوں کے ساتھ تعلق بنے، دین کے ساتھ تعلق بنے، دین والوں کے ساتھ تعلق بنے، مسجد کے ساتھ تعلق بنے، مسجد والوں کے ساتھ تعلق بنے۔ یہ رمضان کے لیے نہیں تھا کہ رمضان میں مسجدیں بھر گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، اور باقی رمضان میں، رمضان کے علاوہ میں مسجدیں ویران ہیں۔ کہ اللہ کا حکم صرف رمضان کے لیے تھا؟ یہ رمضان تو آیا تھا مشق کے لیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تو تیاری کرانے کے لیے آیا تھا، یہ تو تمہیں 11 مہینے تیار کرنے کے لیے آیا تھا کہ 11 مہینے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھو، 11 مہینے اللہ کے لیے حرام سے بچنا سیکھو، 11 مہینے اللہ کے لیے اِثار کرنا سیکھو، 11 مہینے اللہ کے لیے غمخواری کرنا سیکھو، 11 مہینے اللہ کے لیے صبر کرنا سیکھو، 11 مہینے راتوں کو اٹھنا سیکھو، 11 مہینے دن میں عبادت کرنا سیکھو، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ یہ 11 مہینے کی تیاری کے لیے آیا تھا، اور اگر اسی 11 مہینے کی تیاری پہ جو 1 مہینہ ملا تھا یہی غفلت میں گزر گیا، اب بتاؤ 11 مہینوں کا کیا حال؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ تو عہد کا وقت ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے، یہ مدارس دی ہیں، یہ مساجد دی ہیں، علماء دیے ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑیں، دین کے ساتھ جڑیں، مسجدوں کے ساتھ جڑیں۔
اپنی اولادوں کو اس طرف ڈالیں. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز. اور آج جتنے حالات ہیں، آج اس وقت ہم سب کے سب حالات کے اندر حالات میں ہیں، پوری امت حالات میں ہے. وحدت امت ایک کتاب ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مالٹا کی جیل سے 4 سال وہاں جیل کاٹی اور جب واپس تشریف لائے تو دیوبند کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر موجود تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں اس کی تنہائیوں میں غور کیا اور مسلمانوں کی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے زوال کے اسباب کو 2 چیزوں میں پایا. فرمایا ہم نے تو 2 باتیں سیکھی ہیں. مالٹا کی تنہائیوں میں 2 باتیں سیکھی کا غور کیا تو غور سے پتہ چلا آج مسلمانوں کے زوال کے 2 ہی اسباب ہیں. ایک فرمایا کہ پوری امت میں جو حالات ہیں اس کی پہلی وجہ قرآن سے دوری ہے. کس سے دوری ہے بھائی؟ قرآن سے دوری ہے. اور دوسرا فرمایا کہ آپس کے اندر لڑائی جھگڑے اور آپس کے اندر توڑ یہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہے. حضرت نے فرمایا میں نے وہیں سے نیت کی کہ واپس جا کر ان دونوں چیزوں پر اپنی زندگی کے باقی دن لگاؤں گا. اور عملی طور پر حضرت نے پھر کیا. جب واپس تشریف لائے تو بڑوں کے لیے حضرت نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور جگہ جگہ اس کی ترتیب بنائی اور جگہ جگہ حضرت خود بھی تشریف لے گئے اور بچوں کے لیے جگہ جگہ مکتب قائم کیے، ناظرہ کی اور حفظ کی جگہ جگہ مکاتب قائم کیے. اس میں حفاظت ہے. اور مفتی شفیع صاحب نے یہ بات حوالہ نقل کر کے پھر آخر میں فرمایا کہ جو دوسرا سبب ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا اور آپس کا توڑ، وہ بھی اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کہ قرآن تو مرکز تھا، مرکز سے دور ہو گئے تو پھر ہر چیز ان سے چھوٹتی چلی گئی. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہم طے کریں، عزم کریں کہ اس موقع پر کہ قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لانا کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ قرآن جیسے 1400 سال 1450 سال پہلے قرآن جس کیفیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر جبریل امین اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اسی کیفیت کے ساتھ صحابہ نے امت تک پہنچایا. آج بھی قرآن اپنی اسی اصلی کیفیت کے ساتھ موجود ہے. قرآن کے اصل اس کیفیت پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حق ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کسی قسم کی کوئی تبدیلی قیامت تک انشاءاللہ نہیں. دوسرا، قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا. قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے. اس لیے اس بات سے ہم سمجھتے ہیں اولادوں کو اس طرف لگا دینے سے ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے. نہیں بھائی، اپنے قرآن کو صحیح کرنا. قاری صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس آ کر بھائی میرا قرآن سنو. اتنا قرآن جس سے نماز صحیح ہو جائے. علماء نے لکھا ہے اتنا قرآن سیکھنا تو فرض کے درجے میں. اب میں سوچوں کہ میرا قرآن کس سطح پہ ہے، اور پھر اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے. قرآن کی تعلیم کا اعلیٰ درجہ اپنی ذات کی حد تک تو کیا ہے، قرآن کو صحیح کرے. اور اعلیٰ درجہ کیا ہے، اپنی اولادوں کو قرآن کے یاد کرنے میں اور قرآن کے علم کی طرف ڈالے. تیسرا کام، تیسرا حق، قرآن کو سمجھنا بھی ہے. قرآن کو سمجھنا بھی ہے. قرآن کہتا کیا ہے. اس لیے اپنے علماء کرام کی صحبت میں جا کر ان سے قرآن پاک کو سمجھنا
اور چوتھا کام اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اور پانچواں اور سب سے اہم کام اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا۔ اور یہ مبارک مہینہ اپنے آخری لمحات ہیں۔ اب یہ تو توبہ کا وقت ہے، یہ تو رجوع کا وقت ہے، یہ تو ندامت کا وقت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جو راتیں، جیسے آج بھی تاک رات ہے، اس طرح 27 بھی ہے، پھر 29 3 راتیں باقی، جب لیلۃ القدر جب یہ رات ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں جو جاگ رہا ہوتا ہے، جو ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، عبادت میں ہے، اعمال میں ہے، تو وہ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور جب واپسی ہوتی ہے، جبریل امین کہتے ہیں الرحیل الرحیل، اب کوچ کرو، تو فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے ساتھ اور امت محمدیہ کے وہ لوگ جو راتوں کو قرآن کو تراویح میں پڑھتے اور سنتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف غور و فکر کیا، ان کے احوال کو دیکھا، اور اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی، لیکن 4 بدبخت ایسے ہیں جو ان مبارک راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان میں بخشش نہیں ہے، جن کی تاک راتوں میں مغفرت نہیں ہے، جن کی لیلۃ القدر میں مغفرت نہیں ہے، جن کی جمعے کے دن میں مغفرت نہیں ہے، جن کی افطار کے وقت میں مغفرت نہیں ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، پہلا مدمن خمر، شراب کا عادی، کہ اگر شراب پینے والا ہے اور توبہ نہیں کی اس سے تو اس کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی، چاہے جتنے اعمال کرتا رہے۔ دوسرا فرمایا عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، اپنے والدین کا نافرمان، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کہ چاہے جتنے بڑے اعمال کر لے اس کے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، موت کے وقت کلمہ نہیں زبان پہ جاری ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے کہا اس کا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے، کہا زندہ ہے، کہا کہ ماں ناراض تو نہیں ہے؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا اور ماں کے پاس جا کر بتایا گیا تو پتہ چلا ماں ناراض ہے۔ ماں سے کہا گیا اس کو معاف کر دو، کہا میں نہیں معاف کروں گی، یہ اس کی عبادت تو بہت زیادہ تھی، اس کی تہجد بہت زیادہ تھی، اس کے اعمال بہت زیادہ تھے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا تھا تو میرا کلیجہ چیر دیتا تھا۔ تو آپ نے کہا اگر تم معاف نہیں کرے گی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ نہیں، پہلے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب وہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ میں اس کو جلاؤ، تو ماں کی تڑپ اٹھی کہ یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اب میں اگر تم معاف نہیں کرے گی اللہ ایسے ہی جہنم میں جلائے گا۔ کہ میں نے معاف کیا، جیسے ہی معاف کیا اسی وقت اللہ کی طرف سے یہ بخشش کا اعلان ہوا اور زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ دنیا سے ایک صحابی ہے نعمان رضی اللہ تعالیٰ، آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کہ نعمان واپسی پر تشریف لائے، اور مجھے تمہارے قرآن کے پڑھنے کی آواز جنت میں آ رہی تھی، میں جنت میں چل رہا تھا اور تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں آ رہی تھی، تمہارا کون سا عمل ہے؟ میرا تو کوئی عمل نہیں، کہنے کوئی عمل تو تمہارا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کھانا بناتے، اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کی صفائی، ان کا خیال کرتے، تو اس پر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ میں عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے بھی وقت باقی ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا اگر ان کی کوئی نافرمانی ہو گئی، ان کی کوئی گستاخی ہو گئی تو اللہ ان سے جا کر معافی مانگے۔ تیسرا فرمایا قاطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا۔ اور یہ بڑی معمولی بات سمجھی جاتی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے داتے توڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی زمین کا جھگڑا، کوئی خوشی میں نہیں آیا، کوئی غمی میں نہیں آیا، کسی نے مجھ سے یہ بات کی، فلاں نے یہ کہہ دیا، اب اس سے جھگڑا ہو گیا اور اب سالوں لڑائی چل گئی۔ ہم تو جوڑے، وہ نہیں جوڑ رہا، وہ نہیں رکھ رہا، کوئی بات نہیں، یہ اس کا عمل ہے، ہم تو اس کے پاس جائیں گے۔ ایک مجلس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بیٹھے،
آپ نے فرمایا اس مجلس میں اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو اٹھ جائے. قطع رحمی کرنے والا ہے تو اٹھ جائے. ایک آدمی گئے اور تھوڑی دیر بعد تشریف لائے. آپ نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ رسول اللہ میرا اپنی خالہ کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اور میں اس کے پاس گیا, میں نے اس سے معافی مانگی, وہ بھی روئی, میں بھی رویا, اور پھر میں واپس آ گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے غور سے سن لو, وہ مجلس جس میں قطع رحمی کرنے والا ہوگا وہ مجلس اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی. اس نے فرمایا اولین آخرین کے اخلاق. کیا مطلب؟ یہ اخلاق پہلوں کے بھی ہیں اور بعد والوں کے بھی ہیں. کیا اولین آخرین کے اخلاق بتاؤں؟ کسلمن قطعت, جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. کیا ہے جی؟ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ جو ہمارے ساتھ رکھے گا اس کے ساتھ رکھیں گے, اور جو نہیں رکھے گا اس کے ساتھ دفع کرو بھائی. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ جوڑنے والے کے ساتھ تو رکھیں گے, رکھنے والے کے ساتھ تو رکھیں گے, اور نہ رکھنے والے کے ساتھ نہیں رکھیں گے. نہیں, سب کے ساتھ رکھنا ہے. سلمن قطع واعف عمن ظلمک, جو ظلم کرے اسے معاف کرو. وآت من حرمک, جو محروم کرے اسے عطا کرو. واحسن الی من اساء الیک, جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اور جو میرے اخلاق لے کر آئے گا اس کو جنت کے بیچ میں محل لے کر دوں گا. جنت کے بیچ میں محل لے کر دوں گا. اور چوتھا حضور نے فرمایا, یعنی تین یہ ہو گئے, چوتھا المشاحن, جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. دل میں کینہ ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا انس, اے میرے بیٹے انس, اے میرے بیٹے انس, اگر تو اپنے دل کی ہر وقت یہ کیفیت بنا سکتا ہے کہ لیس فی قلبک غش لاحد, کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہ ہو, ایسا ضرور کر کہ ذالک من سنتی, یہ میری مستقل سنت ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اس مبارک موقع پر, اس مبارک رات میں, ان مبارک گھڑیوں میں ہم یہ طے کریں, ہم یہ فیصلہ کریں بھائی, ہم اگر ان میں سے کسی ایک گناہ میں یا چاروں میں یا تین میں یا دو میں یا کسی ایک میں, یا ہم نہیں, ہمارا کوئی جاننے والا, ہمارے گھر کا کوئی فرد, ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی دوست اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ہے, میرے بھائیو دوستو اس کی منت سماجت کر کے, اس کو پیار محبت سے سمجھا کے اس سے توبہ کرانی ہے. اور میرے دوستو بھائیو بزرگوں, اب یہ طے کرنا ہے کہ جو زندگی گزری ہے جو غفلت کے ساتھ اور اپنی چاہت کے ساتھ, اپنی منمانی کے ساتھ, قرآن سے ہٹ کے, حدیث سے ہٹ سے, دین سے ہٹ کے, دین والی زندگی سے ہٹ کے, شریعت والی زندگی سے ہٹ کے, اس پر ہم توبہ کریں. اور آئندہ کی جو زندگی ہے اس پر میرے بھائیوں ہم یہ طے کریں کہ آئندہ کی زندگی اللہ کی چاہت والی, اللہ کے حکموں والی گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ کے حکموں والی گزاریں گے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ ما قبل پر ندامت ہے, ابھی استغفار ہے, اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہے. جو گزر گئے اس پر توبہ ہے, اور اس وقت استغفار ہو, اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اب یہ توبہ پکی ہو جائے تو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر جانے کا عزم کریں. یہ ایک پیغام ہے, ایک محنت ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور پوری دنیا انتظار میں ہے میرے دوستو. بس یہ آخری 2-4 باتیں کر کے پھر دعا کرتے ہیں, جیسے مصطفیٰ فرمائیں گے کہ بھائی پوری دنیا انتظار میں ہے. اچھا, تو اب ایسے لوگ کناروں پر کھڑے ہیں. ہمارا سفر تھا چلی کا, یہ جنوبی امریکہ کی ریاست ہے, یہ جنوبی امریکہ, یہاں سے تقریباً 26 گھنٹے جہاز کا ہمارا سفر تھا, صرف 26 گھنٹے جہاز کا سفر تھا. جنوب مغرب میں, یعنی دنیا کا آخری کونا کہلاتا ہے, یہ لمبائی میں یہ ملک ہے, اور پورے ملک کے اندر 7,000 مسلمان ہیں, اور صرف پورے ملک میں 5 مسجدیں ہیں. کتنی بھائی؟ اور 15 مصلے ہیں, 10 علماء ہیں, 20 حفاظ ہیں. پورے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا. لیکن جو مسلمان ہیں وہ کناروں پر ہیں, اور جو غیر ہیں وہ بھی کناروں پر ہیں. کیا مطلب؟ کہ مسلمان کے پاس وہ نہیں پہنچے تو مسلمان خطرے میں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دے, اور غیر مسلم وہ تھوڑی سی بات کرنے سے وہ تیار ہو جاتے ہیں. ہم جاتے تھے کسی علاقے میں تو پورے علاقے میں کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا, یعنی ایک مسلمان کو ڈھونڈنے کے لیے بعض اوقات 3-3, 4-4 گھنٹے سفر کرنا پڑتا. اور جب ہم پہنچتے تو وہ کہتے ہم نے زندگی میں پہلی بار مسلمان دیکھے, زندگی میں
پہلی بار مسلمان دیکھے، کیونکہ ہماری داڑھیوں کو پکڑتے کہ یہ کیا ہے، اماموں کو کہتے یہ تم لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے، کپڑوں کو پکڑ کے کہتے کہ اتنا خوبصورت لباس ہے. بعض لوگ کہتے تھے ہم تم لوگوں جیسے ہونا چاہتے ہیں. اور کوئی کہتا مسلمان ہونے کے لیے پاکستان جانا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے پاکستان جانا ضروری ہے، تھوڑی سی بات کرنے سے مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. تو دیر کہاں سے بھائی؟ دیر تو ہماری طرف سے ہے. ہمیں سو گئے داستان کہتے تھے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستان کہتے تھے. تو یہ ہمارا سفر جو تھا، اس میں پہلے اس جو دبئی شارجہ ابوظہبی میں کچھ وقت لگایا، اور باقی ہمارا تقریباً وقت جو ہے 4-4.5 مہینے وہاں چلی میں گزرے. تو پورا چلی 3 حصوں میں تقسیم ہے، سینٹرل زون، نارتھ زون اور ساؤتھ زون. 16 اس کی صوبے کہلاتے ہیں، ریجن ہے. تو الحمدللہ ہم نے 16 کے 16 میں سے 15 صوبوں میں کام کیا، اور کوشش یہ ہوتی تھی مسلمان ملے. لیکن میرے دوستو حالت آپ کو بتائیں، اربوں کی اولادیں، اور بعض جگہوں پہ تو ہمیں صحابہ کی اولادیں بھی ملی جو اسلام چھوڑ چکی ہیں. 1810 میں چلی آزاد ہوا، اور جب یہ اسپین کا سقوط ہوا، جب اسپین مسلمانوں سے چھنا تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے وہاں پر گئے. پھر 1923 میں جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، اس وقت ایک بہت بڑی تعداد عربوں کی، الجزائر، مراکش، سوریہ، تیونس، جبوتی، مصر، ان ممالک سے، اردن، یمن، یہاں سے عرب ہجرت کر کے گئے. تو پہلی نسل تو اسلام پر باقی رہی، لیکن دین کی محنت کے ساتھ باقی رہتا ہے. اب اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں. کئی لوگ ملے تو کہتا نام ابراہیم ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، نام موسیٰ ہے مسلمان نہیں ہے، نام داؤد ہے مسلمان نہیں ہے، نام داؤد ہے مسلمان نہیں ہے. وہ کہتا ہمارے باپ نے بتایا تھا تم مسلمان، اس نے کہا ہماری ماں نے بتایا تھا تم مسلمان. وہ ایک جگہ ایک عورت 87 سال کی عمر کی عورت تھی، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا میں کون ہوں. اس کے سامنے اذان پڑھی، قرآن پڑھا تو کہنے لگی 74 سال بعد میں نے یہ آواز سنی ہے. 74 سال بعد، 13 سال کی تھی جب میرے باپ یہ آواز، میں اپنے باپ سے یہ بات سنی تھی. کچھ داستان ہے بھائی، یہ تو مختصر وقت ہے. سنانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی پوری دنیا اس وقت پیاسی ہے. یہ ایک چلی پورے جنوبی امریکہ کا یہ حال ہے، اور پورے شمالی امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، افریقہ، ایشیا، ہر جگہ یہی حال ہے. وہ ہمارے انتظار میں ہے بھائی. کوئی سمجھانے والا ہے، کوئی بتانے والا ہے. ہم کئی جزیروں کا، یعنی جزیروں پر، سمندر کے اندر جزیروں میں جاتے، وہاں پہنچتے، 7-8 جزیروں پر بھی گئے سفر میں. تو کئی ایسی جگہ جہاں ہمیں لگتا تھا کہ ہم پہنچے ہیں، پتہ نہیں یہاں کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا، عیسائی مشنری پہلے سے وہاں پہنچے ہوتے تھے. پوری محنت ہو رہی ہے. کئی ہمیں ملتے تھے، ہم سے ملاقات کرتے تھے، بتاتے تھے 2 سال کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے. اور ہمارے لیے 3 دن لگانا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے 3 دن لگانا مشکل ہو جاتا ہے. 2 سال کے لیے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو. اسلام حق مذہب ہے. تو یہ ضرورت ہے پوری. دیکھو میں دوستو، ہدایت، دیکھو دنیا کی چیزیں، اب یہ جو دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنتی ہیں ان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں پہنچ جائے. کسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، پہنچے ضرور. لیکن یہ ہدایت، یہ کلمہ، یہ تو ساری انسانیت کی ضرورت ہے. اور یہ پروڈکٹ کس کے پاس ہے بھائی؟ ہمارے پاس ہے. تو بتاؤ بھائی، اس کو لے کر بیٹھنا اور ان تک نہ پہنچنا. ایک علاقے میں، ایک جگہ پر یعنی ساتھی پہنچے تو ایک آدمی وہ بہت خوش ہوا، اس نے اکرام کیا، رویا. اس نے کہا کہ میری پوری فیملی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، عیسائی تھی، اور یہ سب کہتے تھے مسلمان دنیا سے مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. میں کہتا تھا مسلمان ہیں. وہ کہتے تھے اگر مسلمان ہیں تو پھر تمہارے پاس کوئی آتا کوئی نہیں. تو پھر ہمارا آپس میں طے ہوا، بیوی، بچے، بیٹیاں، سب.
کہا 2 مہینے میں اگر کوئی مسلمان تمہارے پاس پہنچ گئے تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر 2 مہینے میں کوئی مسلمان نہیں پہنچا تو تم بھی مسلمان اسلام چھوڑو گے اور عیسائیت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہا آج 2 مہینوں کا آخری دن تھا، اگر آج یہ مسلمان نہ پہنچتے تو میں اور میرا سارا خاندان، وہ تو پہلے تھا، میں بھی عیسائیت میں داخل، پورا کا پورا خاندان اس کا مسلمان۔ تو میرے بھائیوں، دیر ہماری طرف سے، تو اس موقع پر ہم یہ عزم کریں، یہ طے کریں کہ یہ زندگی بچانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی لگانے کے لیے ہے، یہ زندگی لگانے کے لیے ہے، اور اللہ کے لیے لگے گی یہ جان، یہ مال، یہ وقت۔ جان میں برکت آئے گی اگر اللہ کے لیے لگے گی، مال میں برکت آئے گی اگر اللہ کے لیے لگے گی، اس وقت میں برکت ہوگی اگر اللہ کے لیے لگے گی۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ تو اس عزم کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہم عزم کریں، اپنی زندگیوں کے رخ کو درست کرنے کے لیے۔ یہ تبلیغ تو ایک پیغام ہے، ایک محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے، یہ صرف چلت پھرت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے، ذمہ داری ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس لیے بھائی یہ سب کے سب طے کریں، آج تک جو زندگی غفلت میں گزری اس پر ہم سب ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ اب یہ توبہ پختہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ جان مال وقت دے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ انشاءاللہ، تو نقد جماعت بنا لیں بھائی سے، انشاءاللہ عید کے بعد 2 جماعتوں سے روزے کے، عید کے بعد 2 جماعتیں سے روزے کے لیے بڑی جماعت بنائیں گی ماشاءاللہ، چلے 4 مہینے کے لیے بھائی، 18 اپریل سے ماشاءاللہ بھرپور علماء کرام بھی جا رہے ہیں سال کے لیے، تو یہاں سے بھی ایک نقد پوری جماعت ان کے ساتھ ہو جائے گی ماشاءاللہ 18 اپریل سے۔ تو کون کون انشاءاللہ عزم کرتا ہے بھائی؟ یہ 4 مہینے تو پہلی بنیاد ہے، پھر اس کے بعد تو ملکوں میں جانا ہے، یہ 6 بر اعظم، 7واں تو منجمد ہے، ہم نے سوچا تھا ہم وہاں جائیں، ہم جو ایک علاقہ تھا پونتا رینا، یہ پونتا رینا یہ اسپینش میں گویا کہ آخری زمین کا آخری حصہ کہلاتے ہیں اس کو پونتا ریناس۔ تو یہ جو پونتا رینا کا بالکل آخری کنارہ جہاں پر دنیا کا اینڈ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم وہاں پہنچے، وہاں اذان بھی دی۔ تو اس کے آگے بحر الکاہل، بحر الکانو شروع ہو رہا ہے، اس کے اس طرف جو بر اعظم جو منجمد ہے، جو بر اعظم انٹارکٹیکا، وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں بھی جانے کا عزم کریں، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، ہم ملکوں میں جائیں اللہ کا پیغام لے کر، لیکن پہلی بنیاد کیا ہے؟ 4 مہینے لگا کر اس محنت کی ترتیب کو سیکھنا اور پھر ساری دنیا میں اس پیغام کو لے کر جانا۔ یہ قرآن ایک پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے جسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم تک پہنچنا۔ حضور اپنی زندگی میں تو ایک مخصوص علاقے تک گئے، صحابہ کی بھی ایک حد ہے، تابعین بھی ایک حد ہے، تبع تابعین بھی ایک حد ہے۔ اس وقت بھی کروڑوں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو نہیں پتا قرآن کیا ہے، جن کو نہیں پتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، جن کو نہیں پتا اسلام کیا ہے۔ اب ان تک جانا، یہ پیغام ان تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ تو اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، قرآن والوں کے ساتھ جوڑنا، دین کے ساتھ جوڑنا، دین والوں کے ساتھ جوڑنا، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے ان کے ساتھ چلنا، اور اپنی زندگی کی جو اوقات ہیں اپنے اولادوں کو دین کی طرف لگانا اور خود اللہ کے راستے میں پھرنا۔ یہ تھوڑی سی زندگی دی اللہ نے، بار بار نہیں ملنی، اس کے لیے عزم بھی کریں، ارادے بھی کریں اور ساری دنیا میں جانے کا انشاءاللہ۔ تو کون یہ طے کرتا ہے انشاءاللہ کہ وہ ساری دنیا میں انشاءاللہ جائے گا؟ سب جائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو بنیاد 4 مہینے ہیں، تو عید کے بعد جو 4 مہینوں کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عید کے بعد 4 مہینوں کے لیے ماشاءاللہ، ویسے تو کہتے بھی نقد ہی ہو جاتے، لیکن چلو عید کی عید کر لیں، عید کے بعد چلے جائیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر دیں اور میں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ یہاں رہتے ہوئے مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے اعمال کی فکر کرنا کہ ان اعمال پر جو جمے گا، اپنی تعلیم، اپنا مشورہ، اپنا گشت، اپنی روزانہ کی ملاقاتیں اور اپنے مہینے کے 3 دن، یہ وہ اعمال ہیں جو ان پر جمے گا، اللہ ساری دنیا میں اس کے لیے جانا آسان فرمائے۔
تو سب عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سب ارادہ کرتے ہیں. اللہ بہت مبارک فرمائے آپ حضرات کو قرآن سننا، حافظ صاحب کا قرآن سنانا، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ کو، ان کے والد کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ بہت مبارک فرمائے. آپ نے قرآن سنا، اللہ نے کیا کچھ دیا اور کیا کچھ مل گیا یہ اللہ کے خزانوں میں محفوظ ہو گیا ہے. بس اب کرنا کیا ہے، جو میں نے وہ 4 باتیں گزارش کی ہیں ان میں سے اگر کسی کام میں اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ بہت کچھ دے کر جائے گا. اگر ان میں سے کسی ایک گناہ میں ہے تو بھائی ہم توبہ کریں اور جا کر ہم نیت کریں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی اور عزم کریں انشاءاللہ. جس کے یہ رمضان کی آخری گھڑیاں، یہ چند ساعتیں رونے دھونے میں، اللہ سے معافی مانگنے میں، اپنی ماقبل پر، اپنی گناہوں پر جو ہے معافی مانگنے پر گزر گئی، انشاءاللہ اس کا پورا سال عافیت کے ساتھ گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ اس کو قبول فرمائے، جو قرآن سنا، جو پڑھا اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. اس میں جو کمی بیشی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری اور سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.